پہلے تو جوسی سٹوری یہ ہے کہ 2 ججز نے ریفیوز کر دیا. باقی صاحب کا ابھی آ گیا. سو جو 4 ججز ایڈیشنل آئے ہوئے تھے ایڈ ہاک جن کا نام آ رہا تھا سپریم کورٹ کے لیے, اٹ از ڈاؤن ٹو 2. پی ٹی آئی نے ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا ہے, اور چارج یہی ہے کہ جی شاید سپریم کورٹ پیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگرچہ ریویو میں تو وہ نہیں بیٹھتے, لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاں بات چیت چل رہی تھی کہ جی پارٹی بین ہوگی, آرٹیکل 6 لگے گا, تو وہ کیسز بھی الٹیمیٹلی آبویسلی پارٹی بین کا بھی سپریم کورٹ میں جانا ہے. تو اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ پیک کیا جا رہا ہے اس کو, بینچ کو, ٹو ٹرن اٹ مور فیوریبل, بیکاز جو 8-5 کے فیصلے کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ جو سا کیا کہتے ہیں آئیڈیالوجیکلی انکلائنڈ گروپ ہے چیف جسٹس صاحب کا, وہ مائنورٹی میں آ گیا. بہرحال لیٹس سی. پھر ساتھ ہی خواجہ آصف صاحب اور دوسرے لوگوں نے ایسے بیانات بھی دے دیے کہ ان کا خیال ہے کہ شاید اکتوبر میں کوئی ایسا کیس چلے جس کے بعد انل بھی ہو سکتے ہیں الیکشنز فیبرری والے. اور آپ کو پتہ ہے کیونکہ اکتوبر میں چیف جسٹس بھی چینج ہوں گے, نئے چیف جسٹس آئیں گے, تو نام لیے بغیر سارے لوڈ ادھر ہی کر رہے ہیں کہ شاید چینج آف گارڈ جو ہوگا اوپر, بیکاز نومبر میں ہمیشہ ایک اور امپورٹنٹ چینج آف گارڈ ہے, لیکن اس نومبر میں نہیں ہے. سو رائٹ ناؤ دس اکٹوبر مائٹ بی ویری امپورٹنٹ. لیکن یہ ریلی عام آدمی کا مسئلے, پاور گیمز اپنی جگہ ہے, عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے؟ آج سارے چیخ رہے ہیں بلز کے اوپر, اور خوفناک بلز آ رہے ہیں. آج ہی میری بات ہو رہی تھی, ایک کمپنی کے ڈرائیور ہیں, ان کی تنخواہ 36,000 ہے, ان کو 41,000 کا بل آ گیا, اور بندہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا میں خودکشی کروں, کیا کروں نہ کروں. اور ایک اس کا کاسٹ سیلیبریٹ بن گیا, وہ ہے آئی پی پیز. ہم نے بھی آئی پی پی سے بہت کی, آج کل فارمر کامرس منسٹر گور اعجاز انہوں نے بھی کیا ہے, بلکہ آپ تو شاید 2-3 دنوں سے دیکھ رہے ہوں گے ایک ٹویٹر وار چل رہی ہے, ایکس وار بٹوین دا فیڈرل منسٹر فار پاور لغاری صاحب اور ان کے. یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ٹیکنیکلی دونوں ایلیگل پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں, بین ہے ایکس تو اینی وے, اس پہ پرائم منسٹر بھی کرتے ہیں. سو آج بھی ہم اسی سبجیکٹ پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا, کیا یہ بجلی کے کرائسس کا, از دیر اے وے آؤٹ, is there a light at the end of the tunnel, or is it the light of a train coming in our direction? اس پہ بات کریں گے. اویس سمد خان لغاری صاحب ہیں, فیڈرل منسٹر. تھینک یو ویری مچ فار بینگ دیئر. سر یہی سے شروع کرتے ہیں بات, آئی پی پی سے شروع کرتے ہیں. ابھی اس پہ بھی آئیں گے. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, پروگرام سے پہلے آپ نے کہا یار یہ ٹویٹر وار میں نہ جانا. 1-2 چیزیں اس میں انٹرسٹنگ ہیں, I'll ask you some facts about that. آئی پی پیز کو ہم جب سنتے ہیں ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ وہ ہے ساورن گارنٹی ہے, اس لیے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. ساورن گارنٹی وہاں ہوتی ہے جہاں پہ دونوں سائڈز اپنے اپنے کانٹریکٹس آنر کریں. ہیٹ آڈٹ آج تک نہیں ہوا. محمد علی صاحب کی رپورٹ, فارمر ایس ای سی پی چیئرمین, فارمر کیئر ٹیکر منسٹر, بڑی خوفناک رپورٹ ہے ان کی. آئی ایم شیور آپ نے بھی اس کو پڑھا ہوگا. اٹس اے بگ 350-400 صفحے کی رپورٹ ہے, رپورٹ آن دا پاور سیکٹر. اس میں انہوں نے بڑا ایلیبریٹلی بتایا ہے کس طرح ایکسیس پیمنٹس ہوئی ہوئی ہیں, کس طرح ہیٹ آڈٹ نہیں ہوئے, کس طرح اوور انوائسنگز ہوئی ہوئی ہیں, سینکڑوں اربوں روپے کی ایکسیسو بلنگز ہوئی ہوئی ہیں, اور پھر کس طرح پالیسیز میں چینجز ہوئیں. سو دیر از ڈرٹ ایوری ویئر. کیا آئی پی پیز کو بالکل نہیں چھیڑا جا سکتا؟ ایک تو جی بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دوسرا, میری جو ایکسچینج ہوا ہے ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ, وہ اگر وہ گوہر اعجاز صاحب اگر نہ بھی ہوتے, آئی ہولڈ ہم ان ہائی ریسپیکٹس, وہ اگر گوہر اعجاز صاحب نہ بھی ہوتے, کوئی اور ہوتا, تو آئی وڈ ہیو ٹیکن دا لبرٹی جو میں نے اب لی اس ٹویٹر پلیٹ فارم پہ, اور میں ضرور ایکسپلین کرتا کہ جو فیکٹس ہیں وہ اصلی کیا ہیں. ایک تو کچھ کیپیسٹی پیمنٹ کی جو اماؤنٹ تھا پر یونٹ کا, اس کی بات آئی. وہ کہتے ہیں 24 روپے دیتے ہیں ہم. ہاں, لیکن کیپیسٹی پیمنٹ 18 روپے ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے سسٹم کے یوزیج کے چارجز ہیں, پھر جو ڈسٹریبیوشن کمپنی کا جو مارجن ہے وہ ہے, تو کیپیسٹی چارجز ہمارے 18 ہیں. تو میں نے اس بات کے اوپر جی کامنٹ کیا, اور شکر الحمدللہ میں نے وہ ریکارڈ سامنے رکھا جس کے اندر پچھلے کوئی 4 سے 6 ہفتے میں ہم تمام ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے, ایکنالج کر کے, اور ان کو کی فالٹ لائنز اپنی ڈٹرمن کر چکے ہیں جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی. اور میں بہت مشکور ہوں ان کا, اور بھی سب ایس ٹی پی آئی کے انرجی اکانومسٹ ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے, کیپیسٹی پیمنٹس کے اوپر لکھا ہے اور انیفیشنسیز کے اوپر لکھا ہے.
اور ہم لوگ ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے بجائے باٹم اپ اپروچ کے تحت چل رہے ہیں. وی انگیج مینی پیپل جن کے ساتھ ہم نے کنسلٹیشن کی ان دا پاسٹ 3 months. اور ہم لوگ ان فالٹ لائنز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل بھی کرنا شروع ہو گئے, جس میں سے ایک جنریشن کا حصہ ہے جن کو آپ آئی پی پیز کہتے ہیں. اور صرف وہ آئی پی پیز نہیں ہیں, اس جنریشن کے اندر نان آئی پی پیز بھی ہیں. حکومت کے اونڈ ہائیڈل پلانٹس ہیں. نیلم جیلم کا پروجیکٹ ہے جو 1 ارب میں بننا تھا اور 4 ارب کا بنا. اس کی جو بوجھ آیا ہمارے کسٹمرز کے اوپر, سر چارج کیا ان دا پاسٹ مینی ایئرز, جس سر چارج کے اوپر کسٹمر کے ہی پیسے سے اس کو فنڈ کیا گیا اور پھر اس کے اندر نقص نکلتے رہے, اور اس نقص کا بھی بوجھ جو ہے وہ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر کنزیومرز کو پڑا. اگر ڈائریکٹ ٹیرف میں بھی نہیں پڑا ہوگا لیکن ایک ایکسپینسو بجلی اس کے بجائے استعمال کرنے. تو آئی پی پیز کا ایک کنسرن صرف آئی پی پیز کا نہیں ہے, پوری جنریشن جو ہمارا مکس ہے سے شروع کر لیتے اس کا. میں اور آئی پی پیز کا کیا ایشو ہے, آپ کا انرجی مکس آج ایشو نہیں ہے. آپ جس ایندھن سے بجلی پیدا کرتے ہیں وہ ہماری بڑی ریزنیبل کاسٹ میں ہے. وہ ہماری 7 سے 10 روپے کے بیچ میں اس وقت انرجی مکس کے کاسٹ کی قیمت ہے. آپ نے جو یہ پلانٹس لگائے ہوئے ہیں اپنی اویلیبلٹی کے لیے کہ جب آپ کو بجلی کی ضرورت ہو, جو کہ صرف 8 مہینے 35,000 میگا واٹ ہوتی ہے یا 25,000 ہوتی ہے, اور باقی 4 مہینے آپ کی 11,000 میگا واٹ ہوتی ہے, تو بجلی کی کیپیسٹی اویلیبل ہو تاکہ لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کی اندھیری راتیں نہ دیکھنی پڑیں. اس کیپیسٹی کی نان یوٹیلائزیشن جو ہے وہ ہے جو آئی پی پیز کا کیپیسٹی پیمنٹ کے حصے میں ہمیں سب سے زیادہ غریب آدمی کو اور عام صارف کو تنگ کر رہی ہے. اور اس کی بھی 2 وجوہات ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ کو مزید آپ آگے ایکسپلور کریں کہ وہ کیا ہے. کیپیسٹی پیمنٹ کے اندر مالک صاحب 4 یا 5 عناصر ہوتے ہیں, اور ان تمام جو عناصر ہیں ان کا تعلق روپی کی ویلیو اگینسٹ US ڈالر اور آپ کے انٹرسٹ ریٹس اوپر ہے. اگر آپ کے 2015-16 کی انٹرسٹ ریٹس اور روپی کی ویلیو آج ہوتی تو آج آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ 2,000 ارب روپے کے بجائے شاید کوئی 1,000 اور 1,100 ارب روپے کے بیچ میں ہوتی. یعنی 20 روپے اور تقریباً کوئی اس کا تقریباً کوئی 10 سے 12 روپے فی یونٹ کا اثر پڑتا. تو روپی ڈی ویلیو ہو گیا, پاور سیکٹر کے اوپر سارا اس کا بوجھ ہے. وہ بوجھ ہمارے ٹیرف سٹرکچر نے بجائے نیشنل ڈیٹ اٹھا کے ان ڈیٹ کو پے آف کرنے کے, اس نے وہ کنزیومر کا جو ٹیرف اور جو بجلی کی قیمت ہے اس سے اس وقت اس کی ریکوری ہو رہی ہے. اس سوچ کو ہم پچھلے 1.5 مہینے سے لے کے چل رہے ہیں. لیکن آپ کی بات میں آپ کو if you don't mind, اس سوچ کو ہم پچھلے 1.5 مہینے سے لے کے چل رہے ہیں, اور اس کے اوپر بہت سیریس کام ہو رہا ہے کہ ہم جو اس ڈیٹ کا بوجھ ہے یہ ہم پاور سٹرکچر سے اٹھا کے نیشنلائز ڈیٹ کو کر کے اس کی طرف شفٹ کریں تاکہ الیکٹریسٹی کا سیکٹر ہمارا وائبل اور سسٹینیبل بنے. اور اس کے اوپر میرے خیال میں ماضی میں کبھی اتنا سیریس کام نہیں ہوا ہوگا جو اب ہو رہا ہے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ہم نے ری نیگوسیشنز کرنی ہے, ہم نے ڈیٹ کی ری پروفائلنگ کرنی ہے مختلف لوگوں سے, جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں. ہمارے جو وابڈا والے ہیں ان کا ڈیٹ کا مین کاسٹ کون کر رہا ہے, باہر کے اے ڈی پی ورلڈ بینک کے پیسوں سے یہ جو پروجیکٹس لگائے گئے ہیں, یہ منسٹری آف فائنانس جس کمپنی کے ذریعے ری فائنانس کرتی ہے اس اماؤنٹ کو ہائر انٹرسٹ ریٹ کے اوپر, اس کا کاسٹ کون ڈاؤن کرتا ہے. یہ ملتا ہے